رمضان شریف کی مخصوص عبادتوں میں جیسے تراویح ہے، ایسے ہی رمضان شریف کی خاص عبادت روزہ بھی ہے۔ روزہ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے طور پر فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ دوں گا، یعنی ہر عبادت کا ثواب فرشتوں سے دلوایا جائے گا، روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے بندوں کا میرے لیے ہے، یعنی روزے میں کوئی دکھاوا، کوئی شرک اور ریاکاری نہیں ہو سکتی، بلکہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ میں خود روزے کا بدلہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے اس بندے سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں جو بندہ یا بندی اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ پاک خود یہ فرمائے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ اس کے بالمقابل جو آدمی رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھتا تو اس سے اللہ پاک کو سخت ناراضگی بھی ہے۔ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے اور اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے، اور رمضان شریف کے روزے کے چھوڑنے پر بھی وعید ہے اور اس کے توڑنے پر بھی سزا ہے۔ اس لیے رمضان شریف کا روزہ نہ چھوڑنا چاہیے، بلا مجبوری کے نہ چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی بلا مجبوری کے توڑنا چاہیے۔ چھوڑنے کے متعلق تو یہ لکھا ہے کہ اگر کسی مجبور آدمی نے، کسی معذور آدمی نے یا کسی غیر معذور آدمی نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو وہ بڑی خیر سے محروم رہا، اور رمضان شریف کے بعد اس روزے کے عوض، اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھنے سے اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، یعنی فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن رمضان شریف کے روزے کا ثواب رمضان میں اتنا ہے، حدیث میں ہے کہ اگر 11 مہینے نفلی روزے رکھتے رہیں تو 11 مہینے کے نفلی روزوں پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا رمضان شریف کے روزے کا ثواب رمضان میں رکھنے پر ملتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف کا روزہ بلا مجبوری کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے توڑنا۔ چھوڑنا تو یہ ہے کہ روزے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور توڑنا یہ ہے کہ روزے کا ارادہ کر لیا تھا، سحری کھائی تھی روزہ رکھنے کی نیت سے، یا سحری نہیں بھی کھائی مگر روزے کا ارادہ ہے، اور سحری کی بندش کے بعد بھی روزے کا ارادہ ہے۔ اب روزہ شروع ہو چکا، اب اگر جان بوجھ کر ایسا کوئی عمل کرے کہ جو روزے کے خلاف ہے، جیسے کھانا پینا، جیسے جان بوجھ کر
روزہ یاد رکھتے ہوئے نفسانی خواہش کا پورا کرنا، تو یہ ہے روزے کا توڑنا۔ روزے کے توڑنے پر بڑی سخت سزا ہے۔ لکھا ہے کہ اگر رمضان شریف کا روزہ بغیر سخت مجبوری کے توڑ دیا تو رمضان شریف کے بعد اس کے عوض روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے، 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھے گا، اتنا لگاتار رکھے گا کہ کسی مجبوری میں بھی، کسی بیماری کی حالت میں بھی روزہ چھوٹ نہ جائے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے ان 60 میں سے ایک روزہ بھی چھوٹ گیا، مثلاً 60واں چھوٹ گیا، بیمار ہو گیا تھا، 59واں روزہ چھوٹ گیا، 60واں روزہ چھوٹ گیا، تو جتنے روزے رکھے گئے سب عقارت جائیں گے، ان پر نفل روزے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن کفارے کے 60 روزے شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر لگاتار 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 غریبوں کو ایک ایک فطرہ دینا پڑے گا۔ یہ رمضان شریف کے روزے کو توڑنے کی سزا ہے، اور کسی روزے کے توڑنے پر یہ سزا نہیں۔ اگر رمضان شریف کا روزہ چھوٹ گیا تھا اور اس کو بعد میں رکھ رہے ہیں اور اسے توڑ دیا، اس پر بھی سزا نہیں۔ اور کوئی روزہ، ششعید کا روزہ، شب برات کا روزہ، بقرعید کے عشرہ اول کے روزے، محرم کی 10ویں 11ویں کا روزہ، کوئی بھی روزہ آدمی رکھتا ہے، اسے توڑ دینے پر یہ سزا نہیں، بس روزہ توڑ دیا تو اس کے بدلے میں قضا ہی واجب ہوگی، ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن رمضان شریف کا روزہ رمضان میں اگر رکھ کر توڑا ہے، یہ سزا اس کے لیے ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نہ تو رمضان کا روزہ چھوڑنا چاہیے نہ توڑنا چاہیے۔ ہاں، کبھی مجبوری میں آدمی چھوڑتا ہے، جیسے مثلاً 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری کا سفر، اگرچہ مسافر کے لیے روزہ رکھنے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر نہیں رکھنا چاہتا اور اس نے سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن عید کے بعد یہ سفر کے چھٹے ہوئے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر عید کے بعد روزے رکھنے کا موقع ملا اور نہیں رکھ سکا، موت آ گئی، تو جتنے روزے سفر میں چھوٹ گئے تھے، ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ اس کے فدیے کے نام پر دینا پڑے گا۔ ایسے ہی بوڑھاپا، اگر آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اسے 5، 7، 10 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور اللہ جانتا ہے کون آدمی ایسا مجبور ہے، بڑھاپے میں آدمی کی حالت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے، تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ جو لوگ بڑھاپے کی وجہ سے، انتہائی کمزوری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر آئندہ طاقت آنے کی امید بھی نہیں تو ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ، جس کو فدیہ کہتے ہیں، وہ دینا پڑے گا۔ اور اگر بعد میں اللہ نے طاقت عطا فرما دی تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو انتہائی درجے کا بڑھاپا، انتہائی درجے کی کمزوری، جو آدمی حقیقت میں 5، 7، 10 گھنٹے بھوک پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بھی معذور ہے۔
ایسے ہی اگر کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ ہر 5-4 گھنٹے میں دوائی لینا ضروری ہے، دوائی نہیں لیتا تو اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، تو شریعت اسے معذور مانتی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن عید کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، اور اگر قضا کرنے کا موقع ملا تھا نہیں کر سکا، موت آ گئی، تو جتنے روزے اس بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ دیا جائے گا۔ ایسے ہی مجبوری عورت کے لیے ہے، عورت اگر حمل سے ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے پیٹ کے بچے کی جان کا خطرہ ہو یا اپنی جان کے لیے خطرہ ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ حمل والی عورت روزہ چھوڑ دے اور بعد میں موقع ملنے پر روزوں کی قضا کرے۔ قضا کرنے کا موقع ملا، نہیں کر سکی، موت آ گئی، تو اپنے وارثین کو بتا دے کہ میرے روزوں کا فدیہ دیا جائے، ہر روزے کا ایک فطرہ۔ ایسے ہی اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے اور یہ بچہ کوئی چیز کھاتا پیتا نہیں، کسی اور کے منہ کی چبائی ہوئی چیز کو بھی نہیں کھا سکتا، اگر بچہ کسی دوسرے کی چبائی ہوئی چیز کو کھا لیتا ہے تو جو بچے روزہ نہیں رکھتے ان سے چبوا کر کے دے دے، ایسا کوئی نہ ہو تو روزے دار عورت اپنے منہ میں کسی چیز کو چبا کر اپنے بچے کو کھلا دے، تو اس عورت کے روزے میں خرابی نہیں آئے گی، بشرطے کہ حلق میں کوئی چیز نہ جائے۔ تو اگر بچہ دودھ پیتا ہے اور دودھ کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتا اور روزہ رکھنے سے دودھ سوکھ جاتا ہو، تو شریعت کہتی ہے یہ عورت روزہ چھوڑ دے، اور رمضان کے بعد جب اس کا بچہ غذا کھانے پینے لگے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، اور اگر قضا نہیں کر سکی اور موت آ گئی تو اپنے وارثین کو بتائے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے تھے، میرے ہر روزے کے بدلے فدیہ یعنی ایک فطرہ دیا جائے۔ اسی طرح عورت کو اللہ کی جانب سے ہر مہینے ناپاکی آتی ہے، جب سے وہ بالغ ہوئی، تندرست ہے، بیمار نہیں، بڑھاپے کو نہیں پہنچی اور حمل سے بھی نہیں، تو اللہ کی جانب سے مقدر ہے کہ اس عورت کو ہر مہینے ناپاک رہنا ہوگا، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ وہ ناپاکی 3 دن سے کم نہیں ہو سکتی اور 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر 3 دن سے کم ہے تو ناپاکی نہیں، بیماری ہے، اس میں نماز بھی پڑھنی ہوگی، روزہ بھی رکھا جائے گا۔ اگر 10 دن سے اوپر ناپاکی بڑھ گئی تو وہ ناپاکی نہیں، وہ بیماری ہے، اس میں نماز بھی پڑھنی ہوگی، رمضان ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ جس کو شریعت ناپاکی کہہ رہی ہے، جس کو ہم لوگ ناپاکی سمجھ رہے ہیں، اگر وہ ناپاکی رمضان میں آ جائے تو روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ اگر سحری کی بندش کے بعد ہی شروع ہو گیا دھبا تو یہ روزہ ختم، اس کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن اسے بھی مکمل کر لے تو ثواب ملے گا۔ یا افطاری کے ٹائم سے 2-4 منٹ پہلے دھبا آ گیا تب بھی یہ روزہ ختم گیا، اس کے عوض اس کی قضا کرنی پڑے گی اور اسے مکمل کرنے پر اللہ پاک ضرور ثواب دے گا۔ تو ناپاکی کے دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں، ان روزوں کی بعد میں قضا ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن ناپاکی آتی ہے، اس ناپاکی میں نماز معاف ہے، اور اگر رمضان میں آ جائے، بچے کی پیدائش ہوئی، اس کے بعد ناپاکی آ رہی ہے، 40 دن مکمل نہیں ہوئے
تو اس ناپاکی کے حال میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں۔ نماز معاف ہے، نماز کی قضا بھی نہیں، لیکن روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر قضا نہیں کر سکی، موت آ گئی، تو جتنے روزے ناپاکی کی حالت میں چھوٹے تو اپنے وارثین کو بتائے کہ میرے روزوں کا فدیہ دے دیا جائے، ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ۔ اور یہ ناپاکی جو بچے کی پیدائش کے بعد آتی ہے، یہ 40 دن سے پہلے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ جب اطمینان ہو جائے تو غسل کر کے نماز روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہ 40 دن کے بعد نہیں آ سکتی۔ اگر 40 دن سے اوپر ناپاکی بڑھ گئی تو وہ شرعاً ناپاکی نہیں، وہ بیماری ہے، اور بیماری والی ناپاکی میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، رمضان ہو تو روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ جیسے کسی آدمی کو بیماری کی حالت میں پیشاب کی تھیلی لگ گئی اور پیشاب کا قطرہ برابر آتا رہتا ہے، ایسے ہی یہ ناپاکی کا معاملہ ہے۔ اگر بیماری والی ناپاکی ہے جس کو شریعت میں استحاضہ کہتے ہیں، تو اس میں عورت کو معذور آدمی کی طرح تازہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ جون سی نماز کا وقت ہو جائے، مان لیجئے اذان ہو جائے، اگر جنتری کے ٹائم کو نہیں جانتی تو اذان کو سمجھ لے۔ جب کسی نماز کی اذان ہو جائے تو اذان کے بعد تازہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ جب تک اس نماز کا وقت رہے گا تو اس ناپاکی کی وجہ سے اس کا وضو ساقط نہیں مانا جائے گا۔ کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹ جائے تو بات الگ ہے، لیکن اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو باقی رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ جب اس نماز کا وقت نکل گیا تو وضو بھی ختم ہو گیا۔ جب دوسری نماز کی اذان ہو تو پھر تازہ وضو کرے۔ عصر کے وضو سے مغرب نہ پڑھے، مغرب کے وضو سے عشاء نہ پڑھے، فجر کے وضو سے اشراق نہ پڑھے، اور تہجد کے وضو سے فجر نہ پڑھے، کیونکہ فجر کی اذان کے ٹائم تہجد کا وضو خود بخود اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح پیشاب کی تھیلی جس آدمی کو لگ گئی وہ معذور ہے، اس کا حکم یہی ہے کہ ہر اذان کے بعد نماز کا ٹائم ہونے کے بعد تازہ وضو کرے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے اور اپنی نماز ادا کرے۔ تو یہ ناپاکی بھی رمضان کے روزے کے لیے عذر ہے۔ ان مجبوریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بغیر مجبوری کے رمضان کا روزہ چھوڑنا بڑی محرومی ہے۔ کبھی کبھی آدمی لا علمی میں چھوڑتا ہے کہ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دیا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سحری کے بغیر روزہ نہیں ہوتا بلکہ فاقہ ہوتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اگر سحری میں آنکھ کھلے تو سحری کھائیں، چاہے تھوڑا سا پانی ہی پئیں، اس پر ثواب ملتا ہے، اور اگر آنکھ نہ کھلے تو بندش کے بعد کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، روزے کا ارادہ کر لیں، روزہ رکھنے پر اور زیادہ ثواب ملے گا۔ کبھی کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کی وجہ سے طبیعت جی متلاتا ہے، متلی آتی ہے، لوٹ ہو جاتی ہے، تو لوٹ ہونے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ لوٹ کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ لوٹ کے منہ بھر کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ لوٹ کا ہونا الگ ہے، لوٹ کا کرنا الگ ہے۔ اگر جی مت لانے سے لوٹ ہوئی، الٹی کہتے ہیں، قے کہتے ہیں، تو اگر جی مت لانے سے الٹی ہو جائے چاہے جتنی ہو، روزے میں کوئی خرابی نہیں، بس منہ میں آنے والی چیز کو قصدن نگلے نہیں۔
اور اگر حلق میں انگلیاں ڈال کر آدمی قے کرتا ہے اور تھوڑی کرتا ہے اس سے بھی روزے میں خرابی نہیں آئے گی۔ اگر حلق میں انگلیاں ڈال کر قے کرے اور منہ بھر کے کر دے تو منہ بھر کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو جائے اس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن آدمی روزے کی حالت میں غسل کرے تو غرارہ نہ کرے، غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ منہ بھر کے کلی کر لے، غرارہ معاف ہے۔ رات سے نہانے کی حاجت تھی، ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی تو روزہ ہو جائے گا، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ اگر ناپاکی کی حالت میں سحری کھائی، روزہ شروع ہو گیا، روزہ درست ہے، لیکن اگر نماز نہیں پڑھی تو سخت گناہ ہوگا۔ اس لیے نماز سے پہلے غسل کر کے نماز وقت پر ادا کی جائے۔ سحری کی بندش کے بعد بعض مرتبہ آدمی ڈبل بیڈ پر میاں بیوی ایک ساتھ لیٹ جاتے ہیں، اور ہر مرتبہ ہر رمضان میں سوال آتا ہے کہ ہم ایک بسترے پر ڈبل بیڈ پر لیٹ گئے تھے اور آپس میں ہنسی مذاق کرنے میں کپڑے خراب ہو گئے۔ تو اگر کپڑے خراب ہوئے ہیں دل لگی کرنے سے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے، تو جس کے کپڑے خراب ہوئے اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور صرف دل لگی کی حالت میں کپڑے خراب ہونے سے روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قضا لازم ہوگی، سزا کفارہ نہیں۔ لیکن اگر نفسانی خواہش کو جان بوجھ کر ملاقات کے ذریعے پورا کیا ہے اس پر وہ سزا ہے جو پہلے بتائی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سحری کی بندش کے بعد ایک بسترے پر ڈبل بیڈ پر میاں بیوی لیٹنے سے گریز کریں۔ کبھی کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیماری کا علاج گلوکوز چڑھانا ہے، انجیکشن لگانا ہے۔ یہ غریب مسلمان دیندار، دین سے محبت رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جائے گا، گلوکوز چڑھوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کا خون ٹیسٹ کرنا پڑے گا، بخار آج کل ڈینگو چل رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ بیمار آدمی ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ آج میں روزے سے ہوں، آج تو آپ انجیکشن نہ لگائیں، بوتل نہ لگائیں، خون ٹیسٹ نہ کریں، میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، سحری ہی نہیں کھاؤں گا تاکہ میرا روزہ نہ ٹوٹے، بعد میں قضا کر لوں گا۔ تو یہ روزہ چھوڑ کر انجیکشن لگواتا ہے، بوتل لگواتا ہے، لا علمی کی وجہ سے کتنی بڑی خیر سے محروم ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن چاہے کیسا بھی ہو، طاقت کا ہو، کمزوری دور کرنے کے لیے ہو، بیماری کا ہو، نس میں لگتا ہو، کولہے میں لگتا ہو، ماس میں لگتا ہو، ہاتھ میں لگتا ہو، خدا نہ خواستہ کتے نے کاٹ لیا، پیٹ میں انجیکشن لگتا ہو، اس وقت تک کوئی انجیکشن ایسا نہیں کہ اس کے لگوانے سے روزے میں خرابی آتی ہو۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو روزہ بھی رکھے اور انجیکشن سے علاج بھی کرائے۔ ایسے ہی گلوکوز چڑھوانے سے، بوتل لگوانے سے روزے میں خرابی نہیں آتی، خون ٹیسٹ کرانے سے، خون کے چڑھوانے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ آدمی روزہ بھی رکھے اور علاج بھی کرائے۔ آنکھ کا بیمار ہے، آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے، آنکھ میں شہد ڈالتا ہے، حلق میں اثر پہنچتا ہے، تو آنکھ کا بیمار یہ سوچ کر روزہ چھوڑ دے کہ میری آنکھ بھی بچانی ہے
روزہ تو رمضان کے بعد بھی قضا کر لوں گا، تو رمضان کا روزہ چھوڑ دیا آنکھ کے علاج کے لیے، یہ لا علمی کی وجہ سے بڑی خیر سے محروم رہا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، آنکھ میں شہد کے ڈالنے سے روزے میں خرابی نہیں آتی، آنکھ کا علاج بھی کرائے روزہ بھی رکھے۔ ہاں، ناک میں اور کان میں دوائی ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک میں اور کان میں کوئی چیز قصدن نہ ڈالیں، بلکہ ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے دھویں دار خوشبو نہ سونگھیں۔ اگربتی کا دھواں جان بوجھ کر سونگھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انجانے میں چلا جائے کوئی خرابی نہیں۔ اور کھانے کی بھاپ، انجن مشینری کا دھواں، گرد و غبار چلا جائے اس سے روزے میں خرابی نہیں آتی، عطر کے سونگھنے سے روزے میں خرابی نہیں آتی، لیکن دھویں والی خوشبو جان بوجھ کر سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ نے مسئلہ سمجھ لیا کہ کان میں تیل اور دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے غسل کیا اور غسل کرتے ہوئے کان میں پانی چلا گیا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ کان میں پانی جانے سے بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ کان کے اندر پانی کے جانے سے روزے میں خرابی نہیں آتی، اس لیے کہ کان کے اندر جانے والے پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے روزے میں خرابی نہیں آئے گی۔ دوائی اور تیل کے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ڈاڑھ دانت کا نکلوانے میں اندیشہ ہے کہ ڈاڑھ دانت کے نکلوانے میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ پانی کا فوارہ ڈاکٹر مارتا ہے یا خون نکلتا ہے، تو بیمار آدمی جو اپنی ڈاڑھ دانت کا علاج کرا رہا ہے، اس کے حلق میں خون یا پانی یا دوائی کے جانے کا ظن غالب ہے، اندیشہ ہے، بلکہ یقین کے درجے میں ہے۔ تو اگر حلق میں پانی، دوائی، خون چلا جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو چاہے روزہ چھوڑ دے، بعد میں قضا کرے، یا رات کو ڈاڑھ دانت کا علاج کرائے۔ ناک میں نقصیر پھوٹ گئی، نقصیر کے چلنے سے روزے میں خرابی نہیں آتی، لیکن اگر آدمی نے نقصیر کے خون کو جان بوجھ کر نگل لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کبھی آدمی لا علمی کی وجہ سے چھوڑتا ہے، اور رمضان کا روزہ نہ چھوڑنا چاہیے اور نہ توڑنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی دمے کا، سسکی کا مریض ہو اور اس کی سانس بند ہو جائے، اس کا دم گھٹنے لگے، تو ڈاکٹر اس کو انہیلر نام سے ایک دوائی دیتے ہیں۔ ایک ڈبیا ہوتی ہے، اس کا بٹن دبانے سے بھاپ نکلتی ہے، اور دمے کا مریض جب اس کا دم گھٹتا ہے تو اس بھاپ کو منہ میں لیتا ہے، اس کو انہیلر کہتے ہیں۔ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا مریض ہو تو وہ روزہ بھی رکھتا رہے اور اپنی جان بچانے کے لیے انہیلر کا استعمال بھی کرتا رہے۔ اگر اللہ توفیق دے، بعد میں روزوں کی قضا کرے، اور اگر قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس کا مرض دائمی ہے اور ہمت ہے تو ہر روزے کا فدیہ بھی دیتا رہے، لیکن روزہ بھی رکھتا رہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مریض پانی میں دوائی ڈال کر اس کو پکا کر اس کا بھپارا منہ میں لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ بھاپ کے ساتھ دوائی کے اجزاء جاتے ہیں، اور انہیلر میں بھی بھاپ کے ساتھ دوائی کے اجزاء پہنچتے ہیں، اسی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم لگایا جاتا ہے، ورنہ عام دھویں سے، بھاپ سے روزہ خراب نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ آدمی ایسا مریض ہوتا ہے، پیٹ کا مریض یا عورت کا کوئی خفیہ پوشیدہ مرض ایسا ہے کہ
کہ ڈاکٹرنی، نرس، ڈاکٹر یا دائی اس کے پوشیدہ مرض کی جانچ کرنے کے لیے ہاتھ سے یا کسی مشین سے چیک اپ کرتی ہے، تو اگر آلے پر، مشین پر، ہاتھ پر کوئی دوائی وغیرہ نہیں لگائی گئی تو اس سے روزے میں خرابی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر دوائی کے ساتھ کوئی چیز اس نے رحم تک، بچے دانی تک پہنچائی یا کوئی چیز معدے تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر تند مزاج ہے، بد مزاج، سخت مزاج ہے، سالن میں نمک کم زیادہ ہونے پر مار پٹائی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو شریعت کیونکہ میاں بیوی کے درمیان نباہ چاہتی ہے، جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہماری لڑکی کی شادی جس جگہ ہو گئی، اللہ کرے 100 سال کے بعد اس کے اوپر وہیں کی مٹی آ جائے اور اللہ کرے ان کا نباہ صحیح ہو جائے، شریعت بھی چاہتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نباہ صحیح ہو، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ جس کا شوہر سالن میں نمک کی کمی زیادتی پر ناراض ہوتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مار پٹائی کی نوبت آ جاتی ہے، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ نمک چکھ کر فوراً تھوک دیا کرے۔ نمک جیب سے، زبان سے چکھ کر تھوک دینے سے اس کے روزے میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا برابر سنت اور ثواب ہے۔ مسواک چاہے تازی ہو، چاہے خشک ہو، چاہے کڑوی ہو، چاہے کیسی بھی ہو، مسواک کا کرنا سنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس سے روزے میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی منجن کیا جائے، کولگیٹ یا خشک منجن کیا جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ چیز حلق میں پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر مسواک میسر نہ ہو تو خالی برش سے بھی دانت صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان شریف کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور بھول کر کھانے پینے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ بھول یہ ہے کہ آدمی روزے کو بھول جائے، پانی پی لیا، چائے پی لی، کھانا کھا لیا، روزہ یاد نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں نسیان اور بھول۔ بھول کر کھانے پینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر منہ میں کوئی چیز ہے، روزہ یاد آ گیا، فوراً تھوک دے۔ اور اگر وضو کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے روزہ یاد ہونے کی حالت میں پانی حلق میں چلا جائے، اس کو نسیان اور بھول نہیں کہتے، اس کو خطا کہتے ہیں۔ اگر روزہ یاد تھا اور کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا تو یہ بھول نہیں ہے، یہ خطا ہے، غلطی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس ٹوٹنے پر سزا نہیں، اس روزے کے بدلے روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اگر روزہ ہی یاد نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں بھول۔ لکھا ہے کہ اگر کمزور بوڑھا آدمی بھول کر کھانے پینے لگے، اسے یاد نہ دلاؤ، اور اگر تندرست جوان آدمی بھول کر کھانے پینے لگے، اسے یاد دلا دو۔ تو یہ روزے کے ضروری مسائل ہیں، ہم سب کی معلومات میں رہیں، انشاءاللہ ہم اپنے روزے کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں، اور حفاظت کرنی بھی چاہیے۔ حدیث میں ہے روزہ روزے دار کے لیے ڈھال ہے، دنیا میں شیطان کے شر سے بچائے گا، آخرت میں جہنم سے بچائے گا۔ یہ تمہارے لیے ڈھال ہے جب تک تم اس کی حفاظت کرو، یعنی جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، گالی گلوچ نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، موبائل کے غلط تماشے نہ دیکھو،
تاش بازی میں وقت پاس نہ کرو، روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کرو۔ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے جب تک ہم اس کی حفاظت کریں۔ ڈھال اس اوزار کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے دشمن کے وار سے آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے، تو یہ ہمارے لیے ڈھال ہے، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باقی رمضان کے بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سامنے آ جائیں گے۔ فطرے کے تعلق سے اتنی بات ہے کہ فطرہ 1 کلو 700 گرام گیہوں ہے، کشمش کا الگ ہے، جو اور کھجور کا الگ ہے۔ کشمش اور گیہوں کا فطرہ 1 کلو 700 گرام یا اس کی قیمت، آج کل اس کی قیمت ہمارے یہاں 32 روپے ہے، احتیاطاً چاہے 35 روپے دے دیں، لیکن فی الحال ہمارے علاقے میں ایک فطرے کی قیمت 32 روپے ہے، احتیاطاً 35 روپے بھی دے دیے جائیں تو کوئی حرج نہیں اور ثواب زیادہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔